اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر دن اللہ کا دن اور ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہمارے اندر سرشاری اور باہر رونق بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رمضان تربیت کا روحانی پروگرام ہے کہ اس کی تلقین سال کے دیگر اوقات میں بھی کی جائے۔ ایک ماہ کی تربیت سے وہ حواس بیدار ہوتے ہیں جو ازل میں مخلوقات کو عطا ہوئے، لیکن آدمی کی نافرمانی کی وجہ سے مغلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صوم میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو روزے کی جزا نصیب ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود روزے کی جزا کا اظہار نہیں ہوتا؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ روزہ کیا ہے؟ رمضان میں مقررہ وقت تک کھانے پینے سے رکنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ کم بولنے اور کم سونے میں کیا حکمت ہے؟ اور یہ کہ ہماری خوراک میں ایسا کیا ہے جس کے اثرات ہمیں روزے کے حواس سے دور کر دیتے ہیں؟ نبی کریم کا ارشاد ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرنے لگے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ ہمارے نبی کے ارشاد گرامی میں رمضان کی حقیقت تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کی ترغیب اور ماہ رمضان کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ رمضان کی فضیلت سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ آیت پر تفکر سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم اور ماہ رمضان کے حواس مشترک ہیں، اس لیے کہ دونوں کا مقصد ایک ہے، حواس کی رفتار ان کی مقداروں کے برابر ہو جائے جس سے مادی خول ٹوٹتا ہے تو ماروائی دنیا کو مشاہدہ ہوتا ہے، ملائکہ اور برگزیدہ ہستیوں سے ملاقات ہوتی ہے، اپنی ذات کا عرفان ملتا ہے اور روز ازل خالق کائنات سے کیا گیا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کو قرآن کریم سے نسبت ہے۔ قرآن الہامی کتاب ہے جو آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ الہام کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم کی آیات اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود پروگرام کا نزول ہیں۔ الہامی کتاب کے ہر لفظ کی بنیاد تجلی ہے جس میں داخل ہو کر شعور سے ماروا عالمین کا ادراک ہوتا ہے اور خالق کائنات کی مشیت سے واقفیت ملتی ہے۔ مشیت پر عمل عبادت ہے۔ کائنات کا خالق، مالک اور کفیل اللہ ہے اور اللہ کی رہنمائی پر عمل میں مخلوق کی فلاح ہے۔ روزہ مشیت الہی کی پہچان اور عرفان الہی کے لیے ذہن کی تربیت کا عملی پروگرام ہے۔ رمضان المبارک روح کی طرز فکر اپنانے کا نصاب اور عملی پروگرام ہے۔ روح کی فکر تعمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو جا فیکون، ہو جاتا ہے، یعنی روح کے اندر سوائے اللہ کی تعمیل کے اور کوئی سوچ نہیں ہے۔ روح کل کا جز ہے اور جز کل میں جذب ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ یہ بے قراری آدمی کو بے سکون رکھتی ہے، لیکن عمل روح سے ہم آہنگ ہو تو بندہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ کسی کام کو اللہ تعالیٰ کے تصور کے بغیر کیا جائے تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہی کام کیئر آف اللہ کیا جائے تو یہ روح کی سرشاری ہے۔ یہاں سے دو طرز فکر سامنے آتی ہیں۔ پہلی، روح سے قربت یعنی اللہ کے حکم سے قربت۔ دوسری، روح سے دوری یعنی جسم سے قربت۔ جسم کو روح کا لباس سمجھیں تو یہ عمل روح سے قربت ہے کیونکہ اس کی اولیت روح کو دی گئی ہے اور جسم کے ثانوی ہونے کا اعتراف کیا گیا ہے۔ دانشور زندگی کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اسے پیچیدہ قرار دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زندگی ایک ہے، ایک میں مشکل نہیں ہوتی کیونکہ انتخاب کے لیے دوسرا راستہ موجود نہیں، لیکن اگر زندگی کی حقیقت سے واقف ہوئے بغیر اسے اپنی مرضی کے تحت گزارا جائے تو اب زندگی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے سامنے 10 راستے ہیں، کون سا راستے کا انتخاب کیا جائے، یہاں سے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر راستہ ایک ہو تو ذہن تقسیم نہیں ہوتا۔
شے سے واقفیت ہونے اور صحیح طرزوں کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ معلوم ہو وہ شے کیا ہے۔ لا علمی کی صورت میں شے کا استعمال فطرت کے خلاف ہوتا ہے، یہاں سے طرز فکر میں تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اور اسے حرکت میں رکھنے کے لیے روح کو ذریعہ بنایا ہے۔ حیات براہ راست اللہ تعالیٰ کے تابع ہے اور اسے اپنے تابع کیسے کیا جائے، نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہمارا معاشرے کا ہے۔ ہر طرف غم و عالم کی تصویریں ہیں، چہرہ مردہ ہے، آنکھیں بے رونق اور دل اطمینان سے خالی ہیں۔ سبب یہ ہے کہ زندگی کو گزارنے کی وہ طرز اختیار کر لی گئی ہے جو بذات خود زندگی کے خلاف ہے۔ ماہ رمضان سکھاتا ہے کہ حیات زندگی کس طرح بسر ہو۔ کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے سے جسم اور سوچ میں کثافت دور ہوتی ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو لطافت ذخیرہ ہوتی ہے۔ روزے کا بنیادی سبق ہر عمل میں اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لا تغیر ہے۔ جب ذہن و قلب کا ربط اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے تو یہ تغیر کا ترک اور روزے کا حقیقی مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے سے منع نہیں کیا، غیر ضروری گفتگو سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سونے سے منع نہیں کیا، نیند میں زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھانے سے منع نہیں کیا، ضرورت سے زائد کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جو وقت بیداری میں رہتے ہوئے لاشعور میں گزرنا چاہیے، نیند میں زیادتی سے وہ سو کر لاشعور میں گزرتا ہے۔ زمین پر لاشعور سے واقف ہونے اور جنت کے حواس کو دوبارہ غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب نیند کا بڑا وقفہ بیداری میں بسر ہو۔ یہی صورت کم کھانے کی ہے۔ زیادہ کھانے سے اعضاء کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، ذہن پر اثر پڑتا ہے اور شعور کثیف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باتیں زیادہ جو کرتے ہیں لوگ تو غیبت، چغل خوری، شکوے شکایات، جھوٹ، دانش میں کمی، عدم و تحمل اور عدم برداشت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے میں ہم دوسرے کی بات سنتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں، جبکہ کم بات چیت سے شخصیت میں وزن اور سوچ میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے اور بندہ اخلاقی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص بدگفتاری و بدکرداری نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ لفظ محض تبادلہ خیال کا ذریعہ نہیں، یہ روشن نقطے ہیں۔ الفاظ کے استعمال کا علم نہ ہو تو روشنی مغلوب اور کثافت غالب ہو جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو بولتے یا لکھتے ہوئے ذہن میں اللہ کا خیال نہ ہو تو الفاظ کثیف ہو جاتے ہیں۔ توجہ اللہ کی طرف ہونے سے تجلی، نور اور روشنی کا ادراک ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنی سوچ کے معمار ہیں۔ اللہ نے ذہن کی شکل میں جو بنیاد عطا کی ہے، اس پر طرح طرح کی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، نقشے بناتے ہیں، رنگ و روغن کرتے ہیں۔ عمارت خوبصورت بننے سے دل خوش ہوتا ہے، جبکہ بے ترتیبی اضطراب ہے۔ چونکہ بے ترتیب شے پائیدار نہیں ہوتی، اب توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، جس کی تکلیف آدمی کو رنجیدہ کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے، ہر خیال عمارت ہے۔ خیال کے کھلنے سے اس میں پنہاں تفصیل ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ معمار کو عمارت بنانے کا خیال آیا، خیال میں مکمل تعمیر موجود ہوتی ہے جو غور کرنے سے بتدریج کھلتی ہے، جس کو ہم دوسرا اور تیسرا خیال کہتے ہیں۔ وہ دراصل پہلے خیال کا کھلنا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اچھی اور بری سوچ محض سوچ نہیں ہے، توجہ دینے سے اس میں موجود تفصیلات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس طرح بیج تناور درخت بن جاتا ہے۔ جس خیال میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اس خیال کے تحت کیے جانے والے ہر عمل سے تخریب کی تعمیر ہوگی اور ذہن محدود سے محدود تر ہوتا جائے گا۔ اس کے برعکس کیئر آف اللہ عمل سے خیر کی تعمیر ہوتی ہے اور لاشعوری دنیا کو دیکھنے کی صلاحیت غالب ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں دن بھر کی تحریکات پر غور کرنا چاہیے۔ تحریک کا مطلب عمل کے پس پردہ حرکت ہے۔ حرکت سے واقف ہوئے بغیر زندگی سے واقف ہونا ممکن نہیں۔ رمضان دین و دنیا کی لاشمار برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔